ڈاکٹر امجد پرویز کا شمار پاکستان کے کہنہ مشق گلوکار اور دانشور کے طور پر ہوتا ہے۔ وہ انتہائی ذہین اور مشاق فنکار تھے جنہوں نے علم موسیقی کے نظری اور عملی پہلوؤں پر بے پناہ کام کیا اور موسیقی میں اپنی فنی اور علمی خدمات برابر پیش کیں۔ 6 دہائیوں تک شعبہ موسیقی میں اپنی خدمات فراہم کرنے والی یہ میٹھی اور سریلی آواز اب ہم میں نہیں رہی۔ وہ ایک عظیم گلوکار ہونے کے علاوہ بہترین انجینئر، مدرس اور علم موسیقی کے محقق اور مصنف بھی تھے۔ ان کی وفات سے پاکستان میں نیم کلاسیکی موسیقی کا ایک روشن باب اختتام پذیر ہوا۔ برصغیر میں کلاسیکی موسیقی کے چند ہی گھرانے ایسے ہیں جن کی موسیقی اور فراہم کی گئی تربیت کو سند حاصل ہے۔ شام 84 کا شمار بھی انہی گھرانوں میں ہوتا ہے جن سے پاکستان کے معروف گلوکاروں نے بنیادی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ ان میں عہد حاضر کی لیجنڈ گلوکارہ عابدہ پروین بھی شامل ہیں۔ امجد پرویز اور عابدہ پروین دونوں نے ایک ہی گھرانے سے تربیت حاصل کی۔ ڈاکٹر امجد پرویز نے شام 84 گھرانے کے 2 بڑے سپوت استاد سلامت علی اور استاد نزاکت علی سے 1976 میں موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ پاکستان میں جب سرکاری سطح پر ٹیلی ویژن کی نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوا تو موسیقی کے شعبے میں جن نئے چہروں کو سامنے آنے کا موقع ملا ان میں سے ایک ڈاکٹر امجد پرویز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے زیادہ تر مشہور گیت لوک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جن میں سسی اے لٹیا تیرا شہر بمبورنی اور چل میلے نو چلیے شامل ہیں۔ ان گیتوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ غزلیات میں امجد اسلام امجد کی غزل محبت کا پھیلاؤ، ڈاکٹر وزیر آغا کی غزل دن ڈھل چکا ہے اور ڈاکٹر صفی حسن کی غزل کیا کیا ہوئی آنکھوں سے خطا شامل ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے شاعر حفیظ جالندری کی غزل ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات کے علاوہ فیض احمد فیض کا کلام مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ بھی ان کی شیریں بیاں گائیکی کا مرکز رہیں۔ ڈاکٹر امجد پرویز کی تخلیقی صلاحیتیں انتہائی حیران کن ہیں۔ ایک طرف وہ کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کر رہے تھے تو دوسری طرف نیم کلاسیکی موسیقی ان کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اسی تناظر میں 2 دہائیوں تک انہوں نے ہر ماہ پروگرام آہنگ خسروئی کے لیے ایک راگ پیش کیا اور خیالی شکل میں 50 سے زیادہ راگ پیش کیے۔ اس کے علاوہ وہ سینٹرل پروڈکشن یونٹ ریڈیو پاکستان میں پریکٹس کرنے والے گلوکار بھی تھے جنہوں نے 1970 کی دہائی سے اپنی ماہانہ پرفارمنس میں سینکڑوں غزلیں، گیت اور دیگر گانے ریکارڈ کروائے۔ ڈاکٹر امجد پرویز کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہیں سفیر پاکستان جاوید حافظ کی دعوت پر میانمار کے شہر رنگون میں مدعو کیا گیا، جہاں ان کے کنسرٹ میں ہزاروں سامعین نے شرکت کی۔ اس محفل موسیقی میں وہ بہادر شاہ ظفر کا کلام گھنٹوں گاتے رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے لیے یہ خراج ان کی زندگی کی چند حسین اور لطیف یادوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے موسیقی کے نظریات اور افکار کو بھی بھرپور توجہ دی۔ ایک طرف عملی تعلیم حاصل کی تو دوسری طرف علمی طور پر آگاہی کے درجات طے کرتے رہے اور پھر ایک موقع پر منکشف ہوا کہ وہ لکھنے پر بھی قادر ہیں۔ انہوں نے انگریزی اور اردو کے موقر روزناموں میں موسیقی کے تناظر کے حوالے سے مضامین اور کالم لکھے۔ اس سیریز کی کتابیں انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوئیں۔ ان کتابوں کو پڑھ کر ہم برصغیر پاک و ہند میں موسیقی کی تاریخ، ادوار، اقسام اور گلوکاروں و موسیقاروں کے بارے میں تفصیل سے جان سکتے ہیں۔ یہ کتابیں تیز ترین فروخت ہونے والی کتابوں میں شامل ہیں۔ امجد پرویز اپنے پیشہ ورانہ شعبے میں ڈاکٹریٹ کی سند رکھنے والے واحد گلوکار تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔